پاشا صاحب اگر میں آپ سے بات شروع کروں، ابھی میں بات کر رہا تھا بلاول بھٹو صاحب کے اس انٹرویو کی جنہوں نے بی بی سی کو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہر حالت میں جو 26ویں ترمیم ہے وہ پاس کرانی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے، کیونکہ وہی ایک ایسے جج ہیں جو جن کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا قدم جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا تھا. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہی کوڈ مینیج دس اینڈ ہی کوڈ مینیج انسٹیٹیوشن، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید اس ترمیم کے لیے مسائل ہو جاتے. انہوں نے یہ بڑا ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا. تو یہ بات درست ہے اور اس سے قاضی صاحب کی جو لیگسی ہے وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوگی یا کمزور ہوگی؟ دیکھیں فاض صاحب، میں اس کو کوئی اتنا مناسب سٹیٹمنٹ نہیں سمجھتا. یہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ابھی بھی یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز ان کو اپنا جج اور تیرا جج کہہ کے بنا رہی ہیں، اس سے معاملات بہت بگڑ رہے ہیں اور اس ادارے کی جو ساکھ ہے وہ مجروح ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی میں یہی کہتا رہا تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ اپنے ورکرز کو سمجھائیں کہ وہ کسی جج کو اپنا جج اور کسی جج کو اس کا جج کہنا چھوڑ دیں. جب آپ اپنی پولیٹیکل اپنی وال پہ اپنی آفیشیل وال پہ آپ لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں جج ہے اور مین آف دا میچ ہے، تو آپ بتائیں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جیسے جج کو بھی یہ پروٹیسائز کر کے کنٹروورشل بنا دیا اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی کنٹروورشل بنائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کنٹروورشل بنانے کی ضرورت نہیں ہے ججز کو، اور پازیٹیو رویہ رکھیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں امینڈمنٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی ہاتھ تھا یا انہوں نے کوئی ان کو ایسی گارنٹی دی ہوئی تھی کہ یہ 26 سے 25 سے پہلے ہونی ہے. ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے. پولیٹیکل لیڈرز اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بات کر رہے ہیں اس کی امپلیکیشن اس ادارے پہ کتنا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے. تو اس طرح کی بات میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے. جو لیگیسی جسٹس قاضی فائز صاحب نے چھوڑی ہے اس پہ اگر بات کریں تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پازیٹیو گن سکتے ہیں، اور جو نیگیٹیوٹی ان کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے وہ بھی فاض صاحب اگر آپ اس کو دیکھیں تو آئین اور قانون کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس آئین کی کتاب اور قانون کی کتاب میں یہ چیز لکھی تھی تو وہ ہوا ہے. اگر انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز ڈالی ہے تو وہ مجھے بتا دیں، پھر آبجیکشن ہوتا ہے. اخلاقی طور پہ یا پاپولر سلوگن سے متاثر ہو کے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور اگینسٹ دی ونڈ اگر جا کے بات کرتا ہے تو وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر اس پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں، آبجیکشن بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح کی ٹرولنگ ہوتی ہے جس طرح. لیکن پاشا صاحب اس پہ پھر یہ بھی تو تنقید ہوتی ہے نا کہ جج صاحبان جو ہیں جب وہ جس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں، جس طرح کے وہ فیصلے دیتے ہیں، اس سے وہ خود اپنے آپ کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس کی بجائے کہ دوسری سیاسی جماعتیں ان کو پولیٹیسائز کریں. تو یہ بھی تو ہے کہ وہ ججز کا اپنا بھی ایک جو رجحان نظر آتا ہے وہ اس پولرائزڈ پولیٹیکل سچویشن میں وہ آٹومیٹکلی ان کو پولیٹیسائز کر دیتا ہے. یو آر ایبسلیوٹلی کریکٹ. میں آپ کی بات کو بالکل، اب جب آپ آبزرویشن دیتے ہیں، جب آپ یہ بات کرتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک معزز جج صاحب نے ایک ہیئرنگ کے دوران ایک ریمارکس پاس کیے، ایک کوئری کی یا آبزرویشن دی. شام کو 5 بجے ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو آفیشیل جو پیج ہے اس پہ ان کا فوٹو آ گیا، گاؤن پہنا ہوا اور اوپر لکھا ہوا ٹوڈیز مین آف دا میچ. اب یہ اس پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جج صاحب کی کیا ذمہ داری تھی کہ اگلے ہی دن اس کیس کی جب ہیئرنگ ہو رہی ہے تو وہ شٹ اپ کال دیتے اور اس وکیل کو کہتے، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی آپ اپنی پارٹی کے لیڈر کو کہیں کہ اپنے کارکنوں کو سمجھائیں کہ میرا نام اور اس طرح لگا کے نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ بالکل کچھ ڈیفیشنسیز ہیں آن دی پارٹ آف جوڈیشری جس کو ان کو رائٹلی رائٹ ٹائم پہ کرنا چاہیے تھا. امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے. پاشا صاحب فائنلی پھر مجھے بتائیں کہ اگر یہ اس طرح کی صورتحال ہے، چلیں اس پہ بالکل تنقید ہو گئی لیکن ابھی ایک نئی ریالٹی بن گئی ہے، نیا عدالت جو ہے وہ آئینی بینچ بن گیا ہے یا بننے جا رہا ہے. اب اس ساری صورتحال میں جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں چیف جسٹس بن رہے ہیں، لیکن ہیں وہ بڑے ہی ریپیٹیبل جج. ان کی انڈیپینڈنس، ان کا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا.
इस मुश्किल सूरत हाल में जब वो ये ओहदा संभालेंगे तो उनको क्या करने की ज़रूरत है कि वो अपनी और अपने इदारे की क्रेडिबिलिटी या जो स्पेस लूज हुई है उसको वापस गेन कर सकें? फाद साहब, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू होल्ड दिस ऑफिस। मैं बड़ा कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड जिस तरह आपने जिक्र किया और जिस तरीके से उन्होंने किसी को पार्टीजन बनने के बजाय अपना इंडिपेंडेंट सोच रख के आगे चले, और फिर दोनों ग्रुप या तीन ग्रुप जितने भी बने हुए हैं इनमें इनके कदर की निगाह से देखा जाता है और इनमें एबिलिटीज हैं कि वो एक टेबल पे सबको बिठा देंगे। इनके लिए सबसे अहम बात जो ओथ लेने के बाद होनी चाहिए और जिसको यकीनन वो प्रेफरेंस देंगे वो ये होगी कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें और तमाम जजेस को बिठाएं। ये बहुत जरूरी है और ये इनके पास सब देखने को तैयार भी होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि कोई बंदा बाइकाट करे, इवन अदरवाइज भी करना भी नहीं चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि बार बार जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन पे भी एतराज हो रहा है, फिर ये एतराज हो रहा है कि ये अदलिया को जो है वो गला घोटने की और दबाने की जो है बात हो रही है। मुझे ये बताएं कि क्या इससे पहले जो जजेस थे, इससे पहले जो अदालतें थी वो आज़ाद थी? क्या वो अदालत आज़ाद थी जिसने ज़ियाउल्लाह के मार्शल लॉ को इंट्रोड्यूस किया? क्या वो अदालत आज़ाद थी जिसने भुट्टो को फांसी दी? क्या वो अदालत आज़ाद थी जिसने खत्म हो गया जी? लिखबार साहब आपका पॉइंट आ गया, इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ऑब्वियसली ये जो एक तासुर बन गया है कि अदलिया के इख्तियारात जो हैं वो कम किए गए हैं, उनको उस तासुर को ज़ाहिल करने के लिए ये जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं और जो नया सेटअप आ रहा है उसको काफ़ी जो है वो ठोस किस्म के इक़दाम उठाने होंगे। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।